میرے خلاف کلپ بازی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہو آپ سبھی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کیسے خوش رکھے۔ دوستو میں ہوں آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں SR اسلامک آفیشیل چینل۔ میرے پیارے دوستو، مفتی طارق مسعود جو کہ پاکستان سے ہیں، وہ صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں پوری دنیا میں فیمس ہے۔ وہ اسلام کی خدمت جو تبلیغ ہوتی ہے اس کو کرتے ہیں، اللہ کی شان میں اور قرآن پاک کی شان میں اور ہمارے پیارے نبی کی شان میں وہ ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں، اور ان کے بیان سن کر کافی لوگوں نے اسلام کو اپنایا ہے۔ وہ جگہ جگہ پر جا کر الگ الگ دیشوں میں جا کر بھی پروگرام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، پاکستان میں بھی زیادہ تبلیغ کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں۔ ابھی کچھ چند دنوں کی پہلے کی بات ہے، ابھی 4 سے 5 دن پہلے کی بات ہے، شاید ایک ہفتے کی پہلی بات ہے وہ، کہ مفتی طارق مسعود ایک جگہ پر بیان کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور قرآن پاک کی شان میں۔ تو وہاں پر کچھ بیٹھے لوگوں نے ان پر الزام لگایا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور قرآن پاک کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو پھر کچھ لوگوں نے مفتی طارق مسعود کو مارنے کی دھمکی دی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں مفتی طارق مسعود کی زبانی یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے۔ دوست آپ اس ویڈیو کو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں یہاں سفر میں ہوں اور نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے بار بار سگنل چونکہ ڈراپ ہو رہے تھے تو میں یہ وضاحت ریکارڈ نہیں کروا سکا جلدی۔ میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں۔ جو میری بات ہے وہ یہ تھی کہ آپ میرا کلپ سن سکتے ہیں کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے، ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے، ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی۔ جو ہے جیسے لکھا گیا ایسے کے چلا ہے، بڑے بڑے ابھی گرامر کرنے والے یہاں ہے، انہوں نے بتایا سینٹینس میں تنوین نہیں آتی، دو زبر دو سے دو پیش بھی آتے، آپ نہیں آتے، یہاں آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے، اس کو لکھا کیسے تھا۔ جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں لنسفعن بالناصیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے۔ عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں، الف نہیں لکھتے، عام قاعدہ۔ تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے۔ تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے کہا ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے، ظاہری لحاظ سے، ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے، تو ظاہری لحاظ سے یہ عام قاعدے سے بالکل ہٹا ہوا ہے، 100% ہٹا ہوا ہے، یوں کہا ہے۔ تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے، ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے، وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطی ہے، تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں۔ لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے، کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے، قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور اسی کے مطابق لکھا گیا، اسی کے مطابق پڑھا گیا اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تو سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے، معاذ اللہ۔ میرا کلپ آپ سن سکتے ہیں۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ میں نے ہرگز ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں۔ میری طرف کسی نے منسوب کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے، ہرگز نہیں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی تمام علوم کے حامل ہیں، کیونکہ آپ نے براہ راست اللہ سے علم لیا ہے، اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے، ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور جب کسی کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو معجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے۔
फिर भी मैं अगर समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर किसी को ये मेरे लफ्ज से ये लगा है कि मैंने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूँ। और मेरा दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने मुफ्ती तारिक मसूद का पूरा बयान सुना, जो क्लिप सुना उसमें मुफ्ती तारिक मसूद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बात कही और कुरान पाक की हदीस में, कुरान पाक की रोशनी में क्या बात कही, तो आपने सुना। और कुछ लोग मुफ्ती तारिक मसूद से बोल रहे हैं कि आपने नबी की शान में और कुरान पाक की शान में गुस्ताखी की है तो आपको इसकी सज़ा मिलेगी। मुफ्ती तारिक मसूद ने बताया कि मेरी जान को भी खतरा है, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि मुफ्ती तारिक मसूद ने ट्विटर पे भी एक ट्वीट किया था, जो कि मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लिखा हुआ है, मैं सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलो जान से इज्जत करता हूँ। आपकी इज्जत व नामूश पर मेरी मौत आ जाए, इसको मैं अपने लिए बहुत ही बड़ी शहादत समझता हूँ। जो गुस्ताखी का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया उसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और कुरान करीम का एक एक हर्फ अल्लाह की तरफ से है, ये मेरा अकीदा है। कुरान का कोई भी हर्फ तहरीफ शुदा नहीं है, लोहे महफूज में जैसा था उसी तरह लिखा और पढ़ा गया है, ये हर किस्म की गलतियों से पाक है। तो ये ट्वीट किया था मुफ्ती तारिक मसूद ने ट्विटर पर, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ लोग जो कि मुफ्ती तारिक मसूद की कामयाबी से जलते हैं, इनको मुफ्ती तारिक मसूद को कामयाबी जो दी है अल्लाह ताला ने दी है, किसी इंसान ने नहीं दी है। और मुफ्ती तारिक मसूद बहुत ही नेक आदमी है और मुफ्ती तारिक मसूद को चाहने वाले लोग पूरी दुनिया में हैं। और कुछ लोग जो इनकी कामयाबी से जलते हैं वो इनको डरा रहे हैं, वो इनको धमकी दे रहे हैं कि हम आपको मार देंगे, आपने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों का समझने का नजरिया होता है, कोई किसी की समझ में आ जाता है, किसी को समझ में नहीं आता है। तो बाकी दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज कमेंट करिए और बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कीजिए।